اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناموس رسالت کے بارے میں غیرت الہی اس قدر حساس ہے کہ قرآن کریم نے گستاخان رسول کو ہمیشہ سخت لہجے میں جواب دیا ہے، ان پر لعنتیں برسائی اور ان کو عذاب علیم کی وعیدیں سنائی ہیں۔ مثلاً ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی، امیہ بن خلف کے بارے میں سورہ حمز اور ابی بن خلف کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 83 تک، عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں سورہ فرقان آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 31 تک، ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورۃ الزخرف آیت نمبر 31 سے 32 اور سورہ القلم آیت نمبر 8 سے 12، نفر بن الحارث کے بارے میں سورہ لقمان آیت نمبر 6 سے 7 اور عاص بن وائل سہمی کے بارے میں مکمل سورہ کوثر نازل ہوئیں۔ یہ تو اللہ رب ذوالجلال کا توہین رسالت کرنے والوں کے بارے میں سخت رد عمل تھا۔ ان سب دشمنوں کا خوفناک انجام کسے معلوم نہیں؟ ابو لہب، اس کے بیٹے عقبہ، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل سہمی کی موتیں بڑی عبرتناک تھیں۔ پھر خود رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اس طرح کے 15 لگ بھگ گستاخوں کا قتل اور عبرتناک انجام سب کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع مسلمانوں پر واجب قرار دی تو اس کے لیے دلوں میں حب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ بھی پیدا فرمایا، اور توہین رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود اللہ کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا، اور مسلمانوں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آبرو کا احترام کرنا اور اس کی حفاظت کرنا واجب قرار دیا۔ جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں موجود نہیں، کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین اور امت مسلمہ کے مابین وہی ربط و تعلق ہے جو جسم و جان کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس ملت اسلامیہ کا اہم ترین فریضہ ہے۔ مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین، تنقیص، بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر مر مٹنے اور اس کی خاطر دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ اس پر تاریخ کی کسی جرح سے نہ ٹوٹنے والی ایسی شہادت موجود ہے جو مسلمہ حقیقت بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو خواہ وہ ایشیا ہو یا یورپ، افریقہ ہو یا کوئی خطہ ارض، جہاں بھی اقتدار رہا وہاں کی عدالتوں نے اسلامی قانون کی روح سے شاتمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سزائے موت کا فیصلہ سنایا، اور اس کے برعکس جب کبھی یا جہاں ان کے پاس حکومت نہیں رہی وہاں جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلم حکومتوں کے رائج الوقت قانون کی پرواہ کیے بغیر گستاخان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور خود ہنستے مسکراتے تختہ دار پر چڑھ گئے اور نسل نو کو یہ پیغام دے گئے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر جان بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، صرف انسان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں بلکہ جانور بھی
حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیتے رہے ہیں، اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے۔ وہ کتا جس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیا، وہ کتا جس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدلہ لیا، حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اس کتے کا ذکر کیا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدلہ لیا۔ ایک دن نصارہ کے بڑوں کی ایک جماعت منگولوں کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی، جو ایک منگول شہزادے کی نصرانیت قبول کرنے پر منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں ایک عیسائی مبلغ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی دی۔ قریب ہی ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا جو اس سلیبی کی طرف سے گالی بکنے پر چھلانگیں مارنے لگا اور زوردار جھٹکا دے کر رسی نکالی اور اس بدبخت سلیبی پر ٹوٹ پڑا اور اس کو کاٹا۔ اس پر لوگوں نے اس کتے کو قابو کیا اور ہٹایا۔ تقریب میں موجود بعض لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تمہاری گفتگو کی وجہ سے ہوا، لیکن اس بدبخت سلیبی نے کہا بالکل نہیں، بلکہ یہ کتا خودار ہے۔ جب اس نے بات چیت کے دوران مجھے دیکھا کہ میں بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اس نے سمجھا کہ میں اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ کہہ کر اس بدبخت نے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ پھر گالی بکی۔ اس بار کو کاٹ دیا اور سیدھا اس سلیبی پر چھلانگ لگا کر اس کے منحوس گردن کو دبوچ لیا اور وہ فوراً ہلاک ہو گیا، اور اس واقعے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ کتاب کا نام ہے، اور الذہبی نے اس قصے کو صحیح اسناد کے ساتھ معجب الشیوخ صفحہ نمبر 387 میں نقل کیا ہے، اور اس واقعے کے عینی شاہد جمال الدین نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم کتے نے میری آنکھوں کے سامنے اس ملعون سلیبی کو کاٹا اور اس کی گردن کو دبوچا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم سے تو وہ کتا اچھا تھا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر پہرا دیا۔ اور آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عیب تلاش کرتے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہر عیب سے پاک ہے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں کوئی عیب نکالے یا عیب تلاش کرے، وہ ایمان سے فارغ ہیں اور وہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ جل شانہ کی عزت کی قسم، جب کبھی اس روئے زمین پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر، حضور کی عزت پر، سرکار کی عظمت پر کسی نے حملہ کیا ہے تو اللہ جل شانہ نے اس کو نیست و نابود فرمایا ہے، چاہے وہ غازی علم الدین شہید کے روپ میں ہو، چاہے وہ غازی ممتاز قادری کے روپ میں ہو، چاہے وہ تنویر قادری کے روپ میں ہو، یا وہ غازی خالد فیصل خان قادری کے روپ میں ہو۔ اللہ جل شانہ تمام گستاخوں کو نیست و نابود فرما دیتا ہے، اور یہی ہوتا آیا ہے۔ اور آپ تمام دوست یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ غازی خالد فیصل نے ایک ملعون بدبخت کو، گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیا ہے، اور ہم سب کی جان قربان ایسے غازیوں کے قدموں پر، اور ایسے غازی مسکراتے ہوئے تختہ دہر پر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ فداقا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اگر آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ اور پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس قدر پھیلا دیجیے، شیئر کر دیجیے کہ تمام گستاخان رسول سمجھ جائیں کہ ان کا انجام موت ہے، موت ہے،
اور موت ہے، اور ہم مسلمان کسی قیمت پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔